وہ میرا شوہر نہیں ہے لائبہ، وہ تو رولز کی چلتی پھرتی کتاب ہے جو ولیمے کی رات مجھے سجے سجائے کمرے میں چھوڑ کر سرحد پر ڈیوٹی دینے چلا گیا۔ مجھے تو لگتا ہے اس کے سینے میں دل نہیں بلکہ فوج کا ڈسپلن والا مینول دھڑکتا ہے۔ رجا نے ہاتھ میں پکڑا تکیہ ہوا میں اچھالا اور بیڈ پر لوٹ پوٹ ہوتے ہوئے لائبہ کو راہم کے مخصوص اکھڑ انداز کی نقل اتار کر دکھانے لگی، اور اس کا غصہ، ہائے اللہ، ایسا لگتا ہے جیسے ناک پر بارود بچھا کر رکھتا ہے۔ ذرا سی بات ہوئی اور دھماکہ۔ یقین مانو لائبہ، مجھے تو ابھی سے کمرے کے ہر کونے میں وہی خڑوس نظر آنے لگا ہے۔ دیکھو، بالکل سامنے دروازے پر بھی اس کا حوالہ کھڑا مجھے گھور رہا ہے، وہی خون خوار آنکھیں اور وہی منحوس تیور۔ ہاں ہاں ہاں، میری تو نظر ہی خراب ہو گئی ہے جو خواب میں بھی اسی ہٹلر کو دیکھ رہی ہوں۔ رجا کے کہے ابھی تھمے نہیں تھے کہ کمرے کی فضا یک دم برف کی طرح ٹھنڈی ہو گئی۔ لائبہ کا چہرہ سرد پڑ گیا اور اس کی نظریں دروازے پر کسی پتھر کی طرح جم گئیں۔ نظر تمہاری خراب نہیں ہوئی مسز راہم شاہ، بلکہ تمہاری زبان ضرورت سے زیادہ لمبی ہو گئی ہے جسے اب کاٹنا پڑے گا۔ ایک گرجدار مردانہ اور حد سے زیادہ سرد آواز کمرے میں گونجی تو رجا کے حلق میں ہنسی کا گولا ایسا پھنسا کہ اس کی آنکھیں باہر کو ابل پڑیں۔ اس نے جھٹکے سے پیچھے مڑ کر دیکھا، جہاں کیپٹن راہم شاہ اپنی وردی میں ملبوس، بازو سینے پر باندھے کسی بپھرے ہوئے شیر کی طرح کھڑا اسے اپنی تیکھی نظروں کے حصار میں لیے ہوئے تھا۔ لائبہ نے جوتا اٹھایا اور ایک سیکنڈ ضائع کیے بغیر وہاں سے ایسے غائب ہوئی جیسے کبھی تھی ہی نہیں۔ راہم نے ایک بھاری قدم کمرے کے اندر رکھا۔ اس کے فوجی بوٹوں کی آواز رجا کے دل پر ہتھوڑے کی طرح لگ رہی تھی۔ وہ جھک کر رجا کے چہرے کے اتنے قریب ہوا کہ اس کے ماتھے پر ابری غصے کی رگ رجا کو صاف نظر آنے لگی۔ تو میں خڑوس ہوں، ہٹلر ہوں، اور میرا غصہ منحوس ہے؟ راہم نے نہایت دھیمی آواز میں مگر خطرناک آواز میں پوچھا، تو رجا نے بے اختیار تھوک نکلا۔ اس کی بولتی بری طرح بند ہو چکی تھی۔ ولیمے کی رات ادھوری چھوڑ کر گیا تھا کہ سرحد پر ملک کو میری ضرورت ہے، مگر یہاں تو میری عدم موجودگی میں میرا تماشا بنایا جا رہا ہے۔ دوسرا روزہ ہے اور تمہارا یہ حال ہے۔ راہم نے میز پر پڑا گلدان ایک جھٹکے سے پیچھے ہٹایا اور رجا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دھاڑا، ابھی کے ابھی اس بیڈ سے اترو اور میرے سامنے کھڑی ہو جاؤ، اس سے پہلے کہ میں واقعی وہ جلاد بن جاؤں جس کا تم ابھی ذکر کر رہی تھی۔ مجھے ایک ایک لفظ کا حساب چاہیے مسز راہم۔ راہم کی گرجدار آواز سن کر رجا کا دل ایک لمحے کو ساکت ہوا، مگر وہ بھی رجا تھی۔ ہڑبڑانے کی بجائے اس نے فوراً اپنے چہرے پر ایک مصنوعی اور حد سے زیادہ معصوم ہنسی سجائی اور بیڈ سے اتر کر تتلی کی طرح اڑتی ہوئی اس کے قریب آئی۔ ارے 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 میرے بہادر سیاح جی، تو سرحدوں سے سیدھا اپنی شرارتی بیگم کے پاس آ گئے۔ میں تو بس لائبہ کو بتا رہی تھی کہ آپ کے بغیر میرا دل کتنا اداس ہے، اور آپ ہیں کہ آتے ہی پھر سے وہی پرانی شرارتی باتیں کرنے لگے۔ اس نے اپنی پلکیں جھپکاتے ہوئے نہایت لاڈ سے کہا، جیسے اپنے چند لمحے پہلے اسے جلاد اور ہٹلر کسی اور نے کہا ہو۔ اس کا لہجہ شہد کی طرح میٹھا تھا، مگر سامنے کھڑا شخص کوئی عام انسان نہیں بلکہ کیپٹن راہم شاہ تھا، جس کے ماتھے پر ابری ہوئی غصے کی رگ اس وقت صاف بتا رہی تھی کہ وہ اس کی چکنی چپڑی باتوں میں آنے والا نہیں ہے۔ راہم نے کوئی جواب نہیں دیا، وہ بس ساکت کھڑا اپنی ان خون خوار اور تیکھی نگاہوں سے اسے لگاتار گھور رہا تھا، جیسے اس کے ماتھے پر لکھے جھوٹ کو پڑھ رہا ہو۔ اس کی نظروں میں موجود جلال ایسا تھا کہ رجا کی ہنسی دھیرے دھیرے اس کے لبوں پر ہی منجمد ہونے لگی۔ شرارتی باتیں؟ راہم نے نہایت سرد اور دبی ہوئی آواز میں دہرایا۔ اس کا لہجہ اتنا سپاٹ تھا کہ رجا کے بدن میں سنسنی دوڑ گئی۔ تمہیں لگتا ہے کہ میں نے کچھ نہیں سنا؟ میں یہاں 5 منٹ سے کھڑا تمہاری اس زبان کی درازی سن رہا ہوں جو میرے پیٹھ پیچھے کینچی کی طرح چل رہی تھی۔ راہم نے ایک قدم اور آگے بڑھایا تو رجا بے اختیار پیچھے ہٹی، یہاں تک کہ اس کی پیٹھ دیوار سے جا لگی۔ راہم نے اپنے دونوں ہاتھ اس کے سر کے دونوں طرف دیوار پر جما دیے۔ اسے اپنے حصار میں لیتے ہوئے وہ اس کے چہرے کے اتنا قریب ہوا کہ رجا کو اس کے بدن سے آتی بارود اور مٹی کی مہک صاف محسوس ہونے لگی۔ اب بولو نا، اب کیوں تمہاری زبان کو تالا لگ گیا ہے؟
اس کی آواز میں وہی فوجی روب تھا جو کسی کو بھی گھٹنوں کے بل بٹھا دے۔ منحوس غصہ دیکھنا ہے تمہیں، یا وہ ہٹلر دیکھنا ہے جس کا تم لائبہ کے سامنے نقشہ کھینچ رہی تھی؟ راہم کی سانسیں رجا کے چہرے سے ٹکرا رہی تھیں اور اس کی آنکھوں میں چھپا وہ وحشیانہ غصہ اب دھیرے دھیرے ایک عجیب سی تڑپ میں بدل رہا تھا، مگر وہ اسے ظاہر نہیں ہونے دینا چاہتا تھا۔ رجا نے گھبرا کر نظریں جھکائیں چاہیں، مگر راہم نے سختی سے اس کی ٹھوڑی انگلی سے اوپر اٹھائی۔ میری آنکھوں میں دیکھ کر بات کرو رجا، دوسرا روزہ ہے اور میں اپنی زندگی کو داؤ پر لگا کر صرف تمہیں ایک بار دیکھنے آیا تھا، اور تم یہاں بیٹھ کر میرا کورٹ مارشل کر رہی تھیں۔ اس کی گرفت سخت تھی اور نگاہیں اتنی گہری کہ رجا کو اب اپنی خیر نظر نہیں آ رہی تھی۔ راہم نے چند سیکنڈز مزید اسے اسی خون خوار نظر سے گھورا جیسے وہ اس کی معصومیت کا پوسٹ مارٹم کر رہا ہو، مگر پھر اس کے چہرے کے تاثرات کچھ نارمل ہوئے اور اس نے ایک گہرا سانس لے کر اپنے بازو اس کی گرد سے ہٹا لیے۔ اسے شاید اندازہ ہو گیا تھا کہ اس ڈری ہوئی چڑیا کو مزید ڈرایا تو یہ یہیں ڈھیر ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، اپنی یہ صفائیاں اب اپنے پاس ہی رکھو، ابھی میں بہت تھکا ہوا ہوں، جاؤ جا کر میرے لیے کھانا لگاؤ، تب تک میں فریش ہو کر آتا ہوں۔ اس نے اپنی وردی کی آستینیں اوپر چڑھاتے ہوئے سپاٹ لہجے میں حکم دیا اور خود واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ رجا نے جیسے ہی دیکھا کہ ہٹلر کا رخ مڑا ہے، اس نے ایک لمبا سکا سانس لیا اور وہیں سے الٹے قدموں بھاگتی ہوئی دروازے کی طرف لپکی۔ اس کی جان میں جان آئی تھی کہ چلو کم از کم ابھی کے لیے تو کورٹ مارشل ٹل گیا ہے۔ وہ تیزی سے کمرے سے باہر نکلی اور کچن کی طرف بھاگتے ہوئے دبی آواز میں بڑبڑانے لگی، آئے بڑے آرڈر چلانے والے، ابھی محاذ سے آئے نہیں اور روب جھاڑنا شروع کر دیا۔ لگتا ہے وہاں بھی دشمنوں کو ایسے ہی گھور گھور کر ڈراتے ہوں گے۔ توبہ ہے، بندہ بندہ ہے یا کوئی بھوت، جب دیکھو غصہ ناک پر دھرا رہتا ہے۔ وہ کچن سے پہنچ کر برتن نکالنے لگی، مگر زبان اب بھی کینچی کی طرح چل رہی تھی۔ کھانا لے آؤ، میں فریش ہو جاتا ہوں، جیسے میں ان کی بیگم نہیں بلکہ کوئی فوجی ملازم ہوں۔ اللہ میاں، ایک تو یہ روزہ، اوپر سے ان کے نخرے، ابھی سحری میں بھی 100 نخرے دکھائیں گے کہ پراٹھا گول کیوں نہیں ہے اور چائے میں پتی زیادہ کیوں ہے۔ وہ غصے میں پلیٹیں پلک رہی تھی، مگر ساتھ ہی ساتھ یہ ڈر بھی تھا کہ کہیں وہ سن نہ لے، اس لیے بار بار مڑ کر پیچھے بھی دیکھ لیتی کہ کہیں وہ خون خوار بیولا دوبارہ کچن کے دروازے پر نہ نمودار ہو گیا۔ رجا کے کچن میں سالن گرم کرتے ہوئے چمچہ اس زور سے ہلا رہی تھی کہ جیسے سارا غصہ اسی ہانڈی پر نکال دے گی۔ آئے بڑے کیپٹن صاحب، ادھر سب خاندان والے فون کر کر کے گڈ نیوز کا پوچھ رہے ہیں، جیسے میں نے کوئی جادو کی چھڑی گھمائی ہو۔ اب ان سب کو کیسے بتاؤں کہ ان کے لاڈلے فوجی صاحب نے تو ولیمے کی رات سے اپنی بیگم کو ہاتھ تک نہیں لگایا۔ ڈیوٹی اور رولز کے اتنے پکے ہیں کہ انسان کو انسان نہیں بلکہ پریڈ کا حصہ سمجھتے ہیں۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے پلیٹ میں سالن نکال رہی تھی اور غصے سے اس کے گال تمتما رہے تھے۔ ادھر میری جان سولی پر اٹکی ہوتی ہے اور جناب ہے کہ بارڈر پر مٹی پھانک کر واپس آئے ہیں تو ایسے حکم چلا رہی ہیں جیسے میں ان کی بٹالین کی سپاہی ہوں۔ گڈ نیوز خاک آئے گی جب میاں بیوی کو غصے سے ہی فرصت نہیں ملتی۔ وہ ٹرے اٹھا کر تیزی سے کچن سے باہر نکلی، اس کی زبان اب بھی لگاتار چل رہی تھی اور وہ اپنی ہی دھن میں مگن کمرے کی طرف جا رہی تھی۔ اسے کیا پتا تھا کہ راہم واش روم سے نکل کر لاؤنج کے اندھیرے کونے میں کھڑا تولیے سے بال خشک کر رہا تھا اور اس کی ایک ایک بات اس کے کانوں تک پہنچ چکی تھی۔ جیسے ہی رجا کمرے کے دروازے کے پاس پہنچی، اسے پیچھے سے ایک بھاری اور کھنکتی ہوئی آواز سنائی دی جس نے اس کے پاؤں زمین میں ہی گاڑ دیے۔ تو گڈ نیوز سننے کا اتنا ہی شوق ہے تمہیں رجا؟ اور یہ جو ہاتھ نہ لگانے کا شکوہ ہے، یہ شکایت مجھ سے براہ راست کرنے کی ہمت کیوں نہیں ہوئی؟ ردا کے ہاتھ میں موجود ٹرے ہلکی سی تھرتھرائی، اسے لگا جیسے اس کی ریڑھ کی ہڈی میں برف کا گولا رکھ دیا گیا ہو۔ اس نے لرزتے ہوئے پیچھے کیا اور مڑ کر دیکھا جہاں راہم اب گیلے بالوں کے ساتھ سفید شلوار قمیص پہنے بازو سینے پر باندھے کھڑا اسے ایک ایسی گہری اور پراسرار نظر سے دیکھ رہا تھا جیسے میں غصہ تو کم تھا مگر شرارت اور حق جتانے والا انداز زیادہ تھا۔ وہ میں تو بس، رجا کے الفاظ اس کے حلق میں ہی دم توڑ گئے۔ وہ ابھی تک راہم کو صرف وردی والے جلال میں ہی دیکھتی آئی تھی،
مگر اس وقت اس کا یہ سادہ اور گھریلو روپ اسے پہلے سے زیادہ خطرناک اور پرکشش لگ رہا تھا۔ راہم نے ایک قدم بڑھا کر اس کے اور دروازے کے درمیان کا فاصلہ ختم کیا اور جھک کر اس کے کان کے پاس سرگوشی کی۔ اگر شکوہ اس بات کا ہے کہ میں نے ہاتھ نہیں لگایا تو چلو آج یہ شکایت بھی دور کیے دیتے ہیں، لیکن یاد رکھنا مسز راہم شاہ، میں رولز کا جتنا پکا ہوں، اپنی چیز پر حق جتانے میں اس سے کہیں زیادہ ضدی ہوں۔ رجا کے ہاتھوں میں پکڑی ٹرے بری طرح لرزنے لگی۔ اسے لگا جیسے اس کی چوری پکڑی گئی ہو اور اب کی بار بچنا ناممکن ہے۔ راہم کا وہ پراسرار لہجہ اور قربت اسے بے حال کر رہی تھی۔ اس نے بنا کچھ کہے نظریں جھکائے تیزی سے کمرے کی طرف قدم بڑھائے۔ راہم کے چہرے پر ایک تیکھا پن تھا۔ وہ غصے کا تیز تو تھا ہی، مگر رجا کی ان باتوں نے اس کی انا کو جیسے للکارا تھا۔ وہ پیچھے پیچھے کمرے میں داخل ہوا اور دھپ سے صوفے پر بیٹھ گیا۔ اس کے ماتھے کی رگ اب بھی تنی ہوئی تھی جو اس کے اندرونی غصے کی عکاسی کر رہی تھی۔ رجا نے کانپتے ہاتھوں سے میز پر کھانا لگایا، مگر اس کا رومانوی مزاج ابھی اس کے ڈر پر حاوی ہو رہا تھا۔ اس نے ہمت جمع کی اور ایک گہرا سانس لے کر پلیٹ راہم کے سامنے رکھی۔ کھا لینا، غصہ تو آپ کی ناک پر دھرا رہتا ہے، کم از کم کھانے کو تو معاف کر دیں۔ اس نے اپنی آواز میں وہی مٹھاس اور تھوڑی سی شوخی پیدا کی جو اس کا خاصہ تھی۔ وہ ہولے سے اس کے پاس صوفے کے ہتھے پر بیٹھ گئی اور اس کے گیلے بالوں سے ٹپکتے پانی کی قطرے کو اپنی انگلی سے چھونے کی کوشش کی۔ اس کی آنکھوں میں اس وقت راہم کے لیے وہ تڑپ اور پیار تھا جو وہ مہینوں سے دل میں چھپائے بیٹھی تھی۔ راہم نے جھٹکے سے اس کا ہاتھ جھٹک دیا اور اسے ایک ایسی خونخوار نظر سے دیکھا کہ رجا کا دل لرز گیا۔ کھانا رکھو اور یہاں سے دور ہٹ کر بیٹھو۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم اپنی ان چکری چپنی باتوں کو اور رومانوی حرکتوں سے میرا غصہ ٹھنڈا کر لو گی؟ اس کی آواز میں وہی فوجی سختی تھی جس سے وہ کسی کو بھی گھٹنوں کے بل بٹھا سکتا تھا۔ ولیمے کی رات جو ادھوری چھوڑی تھی وہ میری ڈیوٹی تھی، کوئی مذاق نہیں تھا، اور تم یہاں بیٹھ کر گڈ نیوز کے ڈھنڈورے پیٹ رہی ہو۔ وہ غصے میں پلیٹ کو گھور رہا تھا جیسے وہ سالن نہیں بلکہ کوئی دشمن ہو۔ رجا نے ہار نہیں مانی، وہ ایک قدم اور قریب ہوئی اور اس کے کندھے پر اپنا سر ٹکانے کی کوشش کی۔ حاتم، میرا مطلب ہے راہم، آپ بارڈر پر لڑتے ہوں گے، یہاں گھر میں تو اپنی بیگم سے ہار مان لیا کریں۔ اس نے نہایت نزاکت سے اس کے بازو پر اپنا ہاتھ رکھا۔ اس کا لہجہ اب مکمل طور پر رومانوی ہو چکا تھا جو راہم کے غصے کی دیواروں کو پگھلانے کی طاقت رکھتا تھا۔ میں نے جو کہا وہ اس لیے تھا کہ میں آپ کو یاد کرتی ہوں، آپ کے لمس کو ترستی ہوں۔ کیا اپنی محبت کا اظہار کرنا بھی رولز کے خلاف ہے؟ اس کی نم آنکھوں نے راہم کے جلال کو ایک لمحے کے لیے ساکت کر دیا۔ وہ ابھی غصے میں تھا، مگر رجا نے اس بے باک محبت نے اسے اندر سے ہلا کر جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ راہم نے جس غصے سے نوالا توڑ کر سالن میں ڈبویا تھا، اس کے تیور دیکھ کر لگ رہا تھا کہ وہ اسے دیوار میں دے مارے گا، مگر رجا نے تیکھے پن کو یکسر نظر انداز کرتے ہوئے اپنی ٹھوڑی اس کے کندھے پر ٹکا دی اور ایک دلکش مسکراہٹ کے ساتھ اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ فوجی جی، آپ کو پتہ ہے، میرا ہمیشہ سے یہ خواب تھا کہ میرا شوہر محاذ سے لوٹ کر آئے اور اپنے ان مضبوط ہاتھوں سے مجھے کھانا کھلائے۔ اس نے نہایت لاڈ اور رومانوی انداز میں کہا اور اپنے لبوں کو تھوڑا سا کھول کر نوالے کا انتظار کرنے لگی۔ کھلائے نہ راہم، آج اپنی اس بیگم کی یہ خواہش تو پوری کر دیں۔ اس کے لہجے کی مٹھاس کسی بھی سخت دل انسان کو پگھلانے کے لیے کافی تھی۔ راہم نے ایک گہرا سانس لیا۔ اس کی آنکھوں میں اب بھی وہی وحشیانہ غصہ اور جلال تھا جیسے وہ اس وقت کسی دشمن کا سامنا کر رہا ہو۔ اس نے رجا کو ایسی تیکھی اور خون خوار نظروں سے گھورا کہ اگر کوئی اور ہوتا تو وہیں تھر تھر کانپنے لگتا، مگر اس نے اپنے ہاتھ حرکت میں لایا۔ تمہیں رومانوی کہانیاں سننے کا بہت شوق ہے نا رجا؟ لو، کھاؤ اور اپنی زبان کو لگام دو۔ اس نے نہایت ہی اکھڑ پن اور غصے سے نوالا رجا کے منہ کی طرف بڑھایا۔ اس کا انداز بالکل بھی نرم نہیں تھا، بلکہ ایسا تھا جیسے وہ اسے کھانا نہیں بلکہ کوئی سزا دے رہا ہو، مگر رجا کے لیے تو اس کے غصے میں بھی ایک عجیب سی اپنائیت اور پیار تھا۔ اس نے راہم کے ہاتھوں سے وہ نوالا لیا اور اسے چباتے ہوئے ایک فاتحانہ مسکراہٹ اس کی طرف اچھالی۔ راہم نے دوسرا نوالا توڑتے ہوئے دانت پیسے۔ اگر یہ تمہارا کوئی نیا ڈرامہ ہے تو یاد رکھنا، میں ابھی محاذ سے تھکا ہوا آیا ہوں۔ مجھے مجبور مت کرو کہ میں وہ رولز اپلائی کروں جو میں نے اپنے رنگ روٹوں کے لیے رکھے ہیں۔
اس نے دوبارہ نوالا اس کے منہ میں ٹھونسا، مگر اس بار اس کی انگلیوں کا لمس رجا کے لبوں کو چھو گیا، جس نے راہم کے اندر بھی ایک ہلکی سی لرزش پیدا کر دی۔ حالانکہ وہ اسے اپنے چہرے کے جلال کے پیچھے چھپانے کی بھرپور کوشش کر رہا تھا، رجا نے اس کا ہاتھ تھام کر وہیں روک لیا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سرگوشی کی۔ رولز تو سرحدوں کے لیے ہوتے ہیں راہم، اس کمرے میں تو صرف میری مرضی چلے گی، چاہے آپ جتنا بھی غصہ کر لیں۔ راہم نے ایک گہرا سانس لے کر اسے جھٹکنا چاہا، مگر رجا کی آنکھوں میں موجود اس دیوانگی اور شوخی نے اس کے ہاتھ سن کر دیے۔ وہ غصے سے دانت پیستا ہوا دوسرا نوالا توڑنے لگا۔ اس کی انگلیاں اب بھی لرز رہی تھیں، جو اس کے اندرونی انتشار کا پتہ دے رہی تھیں۔ تمہاری یہ ہمت، میرے سامنے کھڑے ہو کر میرے ہی مرضی کو چیلنج کر رہی ہو۔ اس نے نہایت اکھڑ پن سے نوالا اس کے منہ کے قریب کیا، مگر اس بار اس کی نظریں رجا کے گلابی لبوں پر ٹھہر سی گئیں۔ رجا نے نوالا لیتے ہوئے جان بوجھ کر اپنی انگلیاں راہم کی کلائی پر جما دیں۔ اس کا لمس کسی بجلی کی طرح راہم کے پورے وجود میں دوڑ گیا۔ راہم، آپ کو پتہ ہے، آپ غصے میں اور بھی زیادہ ہینڈسم لگتے ہیں، بالکل وہی پرانی فلموں کے ہیرو کی طرح جو صرف اپنی ہیروئن سے ہارتا ہے۔ رجا نے کھانا چباتے ہوئے نہایت رومانوی انداز میں کہا اور اپنے سر کو اس کے چوڑے شانے پر گرا دیا۔ راہم کا جسم پتھر کی طرح سخت ہو گیا۔ اس نے پلیٹ سائڈ ٹیبل پر پٹکی اور ایک جھٹکے سے رجا کی کمر کے گرد اپنا مضبوط بازو حمائل کر کے اسے اپنے بالکل قریب کر لیا۔ اب ان کے درمیان فاصلہ نہ ہونے کے برابر تھا۔ راہم کی گرم سانسیں رجا کے چہرے کو تپا رہی تھیں۔ ہارنا میری لغت میں نہیں ہے رجا، اور جہاں تک ہیرو بننے کی بات ہے تو یاد رکھنا، ہیروئن کو قابو کرنا بھی ہیرو کا ہی کام ہوتا ہے۔ اس کی آواز میں اب غصے کی جگہ ایک گہری تپش نے لے لی تھی۔ رجا نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اس کے دل کی دھڑکنوں کو محسوس کیا، جو اس کے رعب دار چہرے کی نفی کر رہی تھیں۔ تو کر لینا قابو، کس نے روکا ہے؟ اس نے چیلنج بھرے انداز میں راہم کی آنکھوں میں دیکھا۔ راہم نے ایک دم اسے بیڈ پر پیچھے کی طرف گرایا اور خود اس کے اوپر جھک گیا۔ اس کی خون خوار آنکھیں اب کسی اور ہی رنگ میں رنگی ہوئی تھیں۔ دوسرا روزہ ہے رجا، میری برداشت کا امتحان مت لو، ورنہ میں بھول جاؤں گا کہ میں نے ابھی سحری بھی کرنی ہے۔ اس نے اس کے کان کے پاس نہایت مدھم مگر خطرناک لہجے میں سرگوشی کی، جس نے رجا کے پورے وجود میں لرزہ پیدا کر دیا۔ وہ جو ابھی تک شیر بن رہی تھی، راہم کے اس اچانک اور بھرپور قربت پر ایک دم سمٹ کر رہ گئی۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ فوجی جی کو چھیڑنا کتنا مہنگا پڑ سکتا ہے۔ راہم نے اپنی گرفت اور بھی مضبوط کی، جیسے وہ اسے اپنے وجود میں جذب کر لینا چاہتا ہو، لیکن عین اسی وقت باہر لاؤنج میں لگی کلاک نے سحری کے وقت کا الارم بجا دیا۔ راہم نے ایک دم خود پر قابو پایا اور جھٹکے سے اسے چھوڑ کر بیڈ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے چہرے پر پھر سے وہی فوجی جلال اور ڈسپلن لوٹ آیا تھا۔ سحری کا وقت ہو گیا ہے، اٹھو اور جا کر دسترخوان لگاؤ، اس سے پہلے کہ دروازہ بند ہونے کا وقت آ جائے۔ اس نے اپنی شرٹ کے بٹن درست کرتے ہوئے سپاٹ لہجے میں حکم دیا اور خود آئینے کے سامنے کھڑا ہو کر اپنے بکھرے بالوں کو ترتیب دینے لگا۔ رجا، جو ابھی تک اس کے سحر میں تھی، ہڑبڑا کر اٹھی اور ہڑبڑاتی ہوئی کچن کی طرف بھاگی کہ یہ بندہ تو کسی بھی موڈ میں ہو ڈیوٹی نہیں بھولتا۔ کچن میں پہنچ کر رجا نے جلدی جلدی پراٹھے بیلنے شروع کیے، مگر اس کا ذہن اب بھی کمرے کے ان لمحات میں اٹکا ہوا تھا۔ ابھی وہ پہلا پراٹھا توے پر ڈال ہی رہی تھی کہ اچانک پورے گھر کی لائٹ چلی گئی اور گہرے اندھیرے نے سب کچھ اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ ہائے اللہ، اب اس وقت اسے بھی ابھی جانا تھا۔ رجا نے اندھیرے میں ہاتھ پاؤں مارنے شروع کیے کہ اچانک اسے اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ اس سے پہلے کہ وہ چیختی، ایک مضبوط ہاتھ نے اس کا منہ دبوچ لیا اور اسے پیچھے دیوار سے لگا دیا۔ خاموش، آواز نہ نکلے تمہاری۔ راہم کی وہی روبدار سرگوشی اور اس کے کان سے ٹکرائی۔ رجا کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اسے لگا شاید کوئی دشمن گھر میں گھس آیا ہے، مگر راہم کے لمس نے اسے پہچاننے میں دیر نہیں لگائی۔ راہم، کیا کر رہے ہیں؟ پراٹھا جل جائے گا۔ رجا نے دبی دبی آواز میں احتجاج کیا، مگر راہم نے اس کی ایک نہ سنی۔ جلنے تو پراٹھا، بارڈر پر لائٹ نہیں ہوتی رجا، وہاں ہمیں اندھیرے میں لڑنے کی عادت ہے، اور اس وقت تم میری سب سے بڑی دشمن ہو، جس نے میری نیند اور سکون دونوں غارت کر دیے ہیں۔ راہم نے اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اسے اپنی باہوں کے حصار میں جکڑ لیا۔ اسی لمحے باہر گلی میں ڈھول والے نے سحری کے لیے ڈھول بجانا شروع کر دیا، جس کی تھاپ پر راہم کی گرفت اور بھی سخت ہوتی گئی۔ تمہیں کیا لگا تھا کہ تم رومانوی باتیں کر کے بچ جاؤ گی؟ میں نے کہا تھا نا کہ میں حساب برابر کرنا جانتا ہوں۔
اس نے رجا کی گردن پر اپنی گرم سانسوں کا دباؤ بڑھایا تو رجا کے ہاتھ سے چمٹا فرش پر جا گرا۔ باہر ڈھول کا شور تھا اور کچن کے اس اندھیرے کونے میں کیپٹن راحم شاہ اپنی بیگم کو وہ گڈ نیوز دینے کے لیے تیاری میں تھا جس کا وہ شکوہ کر رہی تھی، مگر سحری کے ختم ہونے میں ابھی صرف چند منٹ باقی تھے اور راحم کا غصہ اب مکمل طور پر جنون میں بدل چکا تھا۔ راحم نے ایک پل کی پرواہ نہ کی کہ وقت کتنا کم رہ گیا ہے۔ اس نے ایک زوردار جھٹکے سے رجا کو اپنی باہوں میں بھرا اور اسے ہوا میں اٹھا لیا۔ رجا کی دبی دبی چیخ نکلی مگر راحم کے مضبوط ہاتھوں نے اسے سنبھلنے کا موقع ہی نہیں دیا۔ وہ اسے لیے ہوئے اندھیرے میں کسی شکاری کی طرح تیزی سے قدم بڑھاتا ہوا دوبارہ بیڈ روم میں داخل ہوا اور پیر کی ٹھوکر سے دروازہ اس زور سے بند کیا کہ اس کی گونج پورے کوریڈور میں سنائی دی۔ راحم، سحری کا وقت ختم ہو رہا ہے، روزہ رکھنا ہے ہمیں۔ رضا نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے روکنے کی آخری کوشش کی، مگر راحم کی آنکھوں میں اس وقت وہ فوجی جلال نہیں بلکہ ایک والہانہ پن تھا جو برسوں کی پیاس لیے ہوئے تھا۔ روزہ رکھ لوں گا رجا، مگر اس وقت میری روح کی سحری تمہارا قرب ہے۔ راحم نے اسے بیڈ پر نرمی سے گرایا اور خود اس کے اوپر ایک آہنی دیوار بن کر جھک گیا۔ اس کا غصہ اب کسی پگھلے ہوئے لاوے کی طرح تھا جو صرف محبت کی زبان سمجھ رہا تھا۔ اس نے رجا کے چہرے پر بکھری زلفوں کو ہٹایا اور اس کی پیشانی کو اپنی گرم لبوں سے چھوا۔ رجا کا پورا وجود لرز اٹھا۔ اسے احساس ہوا کہ وہ جس خروش سے ڈر رہی تھی وہ دراصل اس کی محبت میں کس قدر پاگل ہے۔ باہر سحری کا ڈھول اب دھیما ہو رہا تھا اور مسجد سے اعلان ہونے ہی والا تھا، مگر اس کمرے کے اندر وقت جیسے تھم گیا تھا۔ راحم نے اس کے ہاتھوں کی پوروں کو چومتے ہوئے اسے وہ تمام حساب چکانے پر مجبور کر دیا جو ولیمے کی ادھوری رات سے ادھار تھا۔ ابھی چند منٹ ہی گزرے تھے کہ اچانک باہر سے راحم کی ماں کی آواز آئی، راحم بیٹا اٹھو، سحری کا وقت ختم ہونے میں صرف 5 منٹ باقی ہیں، تم دونوں کچن میں نہیں ہو۔ یہ سنتے ہی رجا کے ہوش ٹھکانے آئے۔ اس نے بوکھلا کر راحم کو پیچھے دھکیلا اور بیڈ سے گرتے پڑتے اٹھی۔ راحم جو ابھی اپنی ہی دھن میں تھا ماں کی آواز سن کر دب گیا۔ اس نے تکیہ اٹھا کر فرش پر دے مارا۔ یا اللہ، اس گھر میں ڈسپلن اور ٹائمنگ کبھی پیچھا نہیں چھوڑے گی۔ رجا نے جلدی سے اپنا دوپٹہ درست کیا اور آئینے میں اپنی حالت دیکھ کر شرم سے پانی پانی ہو گئی، جبکہ راحم غصے اور بے چارگی کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ بیڈ پر بیٹھا اپنی بیگم کو دیکھ رہا تھا جو اب کسی ہرنی کی طرح کمرے سے بھاگنے کی تیاری میں تھی۔ راحم کے گھر آنے کے بعد رجا کی زندگی جیسے کسی فوجی کیمپ میں بدل گئی تھی۔ وہ سارا دن اس کے آگے پیچھے کبھی تولیہ، کبھی پانی تو کبھی وردی لے کر گھومتی رہتی، مگر وہ تھا کہ غصے اور رولز کے لبادے سے باہر ہی نہیں آتا تھا۔ ایک رات افطاری کے بعد اچانک رجا کی طبیعت بگڑی، اسے شدید متلی محسوس ہوئی تو وہ بھاگ کر واش روم کی طرف گئی۔ جب باہر نکلی تو نڈھال ہو کر صوفے پر گر گئی۔ راحم جو وہیں کھڑا تیکھی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا اس کے پاس آیا اور ماتھے پر ہاتھ رکھنے لگا۔ رجا نے ہانپتے ہوئے خود کلامی کے انداز میں بڑبڑایا، ہائے اللہ، ادھر شوہر نامی مخلوق نے تو کبھی ہاتھ تک نہیں لگایا اور مجھے الٹیاں ابھی سے شروع ہو گئی ہیں، یہ کیسی عجب کہانی ہے۔ راحم نے جو یہ سنا تو اس کی انگلیاں خون خوار ہو گئیں۔ اس نے رجا کا بازو مضبوطی سے تھاما۔ زبان سنبھال کر بات کرو رجا، تمہیں بدہضمی ہوئی ہے، کوئی معجزہ نہیں ہوا۔ اس کے لہجے میں وہی پرانی گھن گرج تھی، مگر رجا نے معصومیت سے کندھے اچکا دیے جیسے اسے راحم کے غصے کی اب عادت ہو چکی ہو۔ کچھ دن بعد ایک دوپہر رجا بی جان راحم کی دادی کے پاس ان کے کمرے میں بیٹھی ان کے پاؤں دبا رہی تھی اور ساتھ ہی اپنا دکھڑا بھی سنا رہی تھی۔ بی جان، آپ کا یہ ہٹلر پوتا تو بالکل پتھر کا بنا ہوا ہے، نہ قریب آتا ہے نہ کوئی پیار کی بات کرتا ہے، بس یس سر اور نو سر ہی کرواتا رہتا ہے۔ آپ ہی بتائیں، اگر یہ فوجی صاحب ایسے ہی دور دور رہے تو اس گھر میں رونق کیسے آئے گی، کیسے بچے ہوں گے اور کیسے میں ان کو آپ کی گود میں کھلاؤں گی۔ رجا ابھی اپنی روانی میں بول ہی رہی تھی کہ اسے محسوس ہوا جیسے کمرہ کا درجہ حرارت اچانک گر گیا ہو۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو راحم نماز پڑھ کر سیدھا وہیں چلا آیا تھا۔ وہ دروازے کے فریم سے ٹیک لگائے کھڑا اپنی ان گہری اور تیکھی نظروں سے اسے لگاتار گھور رہا تھا جیسے ابھی اسے توپ کے دہانے پر رکھ دے گا۔ بی جان تو مسکرا دی، مگر رجا کی تو سٹی گم ہو گئی۔ اسے کیا پتا تھا کہ راحم اسے چھوٹی بچی اور ناسمجھ کر خود پر قابو پائے دور رہتا تھا تاکہ وہ اس کے سخت مزاج سے گھبرا نہ جائے، مگر یہاں تو بیگم صاحبہ الٹی ہی شکایتیں لگا رہی تھیں۔ راحم نے آہستہ آہستہ قدم بڑھایا اور بی جان کے پاس آ کر فرش پر بیٹھی رجا کے بالکل سامنے کھڑا ہو گیا۔ بی جان، میں ذرا اس بچوں کی ماں سے اکیلے میں کچھ بات کر لوں؟ اس نے لفظ بچوں کی ماں پر اتنا زور دیا کہ رجا کا پورا چہرہ تمتما اٹھا۔
راہم کی نظروں میں اس وقت وہ وحشت تھی جو کسی بھی مجرم کا اعتراف جرم کروا لے۔ بی جان نے شرارت سے ہنستے ہوئے اسے جانے کا اشارہ کیا تو راہم نے ایک جھٹکے سے رجا کی کلائی پکڑی اور اسے کھینچتا ہوا اپنے کمرے کی طرف لے جانے لگا۔ راہم چھوڑے مجھے درد ہو رہا ہے، میں تو بس بی جان کو بتا رہی تھی کہ… رجا نے ہکلاتے ہوئے صفائی دینی چاہی، مگر راہم نے اسے کمرے میں داخل کر کے دروازہ لاک کر دیا اور اسے دیوار سے لگا کر اپنی تپتی ہوئی نگاہیں اس کے چہرے پر گاڑ دیں۔ تو تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہارے قریب نہیں آتا؟ تمہیں لگتا ہے کہ میں ڈرتا ہوں؟ اس کی آواز میں وہ دبی ہوئی تپش تھی جو رجا کے ہوش اڑانے کے لیے کافی تھی۔ وہ اسے اب چھوٹی نہیں بلکہ اپنی وہ شریک حیات سمجھ کر دیکھ رہا تھا جس کی زبان درازی اب اسے ایک سزا دینے پر مجبور کر رہی تھی۔ راہم نے اسے بازو سے پکڑ کر بیڈ پر بٹھایا اور خود اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ اس کے چہرے پر موجود وہ روایتی جلال اب ایک گہری اور سنجیدگی محبت میں بدل چکا تھا۔ اس نے رجا کے دونوں ننھے ہاتھوں کو اپنے بڑے اور سخت ہاتھوں میں لیا اور بڑی نرمی سے اسے دیکھنے لگا۔ رجا، تم جو ہر وقت بی جان اور سب کے سامنے یہ شکوے کرتی پھرتی ہو کہ میں قریب نہیں آتا، کیا تمہیں ذرا بھی اندازہ ہے کہ میں خود کو کس قدر مشکل سے قابو میں رکھتا ہوں؟ اس کی آواز میں ایسی مٹھاس تھی کہ رجا کا غصہ ایک پل میں کافور ہو گیا۔ راہم نے اس کے ماتھے پر بکھری لٹوں کو کان کے پیچھے عرصا اور دھیمے لہجے میں سمجھانے لگا۔ ابھی بہت چھوٹی ہو تم رجا، نہ سمجھ ہو۔ مجھ جیسے تگڑے اور سخت جان فوجی کا جلال اور اس کی محبت کی تپش تم سے برداشت نہیں ہو پائے گی۔ یقین مانو تو تم مجھے اس روپ میں دیکھ کر ہی ڈر جاؤ گی۔ برداشت کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ راہم کی ان باتوں نے رجا کے دل میں ایک عجیب سی ہلچل مچا دی۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ راہم کی دوری اس کی بے رخی نہیں بلکہ اس کی فکر اور محبت تھی۔ وہ جو ابھی تک اسے ہٹلر سمجھ رہی تھی، اب اس کے اس نرم اور محافظانہ انداز پر اپنا دل ہار بیٹھی۔ اس نے اپنی بڑی بڑی آنکھوں میں ڈھیر سارا پیار بھر کر راہم کو دیکھا۔ اس کے دل کی دھڑکنیں اس قدر تیز ہوئیں کہ اسے لگا کہ راہم کو صاف سنائی دے رہی ہوں گی۔ تو آپ مجھے اتنا کمزور سمجھتے ہیں راہم؟ اس نے نہایتی نزاکت اور والہانہ پن سے پوچھا اور خود ہی آگے بڑھ کر اپنی پلکیں موند لیں۔ راہم کا ضبط جو پہلے ہی جواب دے رہا تھا اس کی اس ادا پر پوری طرح ٹوٹ گیا۔ اس نے ایک گہرا سانس لیا اور اپنی گرفت رجا کے ہاتھوں پر مزید مضبوط کر لی۔ میں تمہیں کمزور نہیں سمجھتا، بس تمہیں ٹوٹنے سے بچانا چاہتا ہوں۔ راہم نے سرگوشی کی مگر رجا نے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھر لیا۔ اس لمحے تمام رولز، تمام ڈسپلن اور تمام فوجی اصول اس کمرے کی دیواروں سے باہر رہ گئے تھے۔ راہم کے جلال پر رجا کی رومانوی فطرت غالب آ چکی تھی۔ وہ خود ہی اس کے لبوں کے قریب ہوئی اور راہم جو اسے چھوٹی سمجھ کر دور کرتا رہتا تھا اب اس کے عشق کی گہرائی میں اترنے کے لیے تیار تھا۔ اس نے نہایت پیار سے رجا کو اپنی باہوں کے حصار میں سمیٹ لیا اور ان کے درمیان موجود وہ تمام دوریاں جو راہم نے خود پیدا کی تھیں ایک خوبصورت قربت میں بدل گئیں۔ راہم کے لمس کی تپش رجا کے پور پور میں اتر رہی تھی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا اور اسے پورا یقین تھا کہ آج ان کے درمیان موجود وہ برف کی دیوار ہمیشہ کے لیے پگھل جائے گی۔ راہم اس کے اتنا قریب آیا کہ اس کے چہرے کی حرارت رجا کو اپنے وجود میں محسوس ہونے لگی۔ اس کے لب بالکل رجا کے لبوں کو چھونے ہی والے تھے کہ اچانک راہم نے ایک گہرا اور بوجھل سانس لیا اور ایک دم خود کو پیچھے کھینچ لیا۔ اس کے چہرے پر پھر سے وہی پتھر جیسی سختی اور فوجی ڈسپلن لوٹ آیا تھا، جیسے وہ کسی بہت بڑے گناہ یا غلطی سے بچا ہو۔ نہیں رجا، ابھی نہیں۔ اس کی آواز میں ایک ایسی فیصلہ کن سردی تھی جس نے رجا کے رومانوی خواب کو کرچی کرچی کر دیا۔ اس نے صوفے سے اٹھتے ہوئے اپنی قمیص کے کالر درست کیے اور بنا مڑ کر دیکھے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ میں نے کہا تھا نا کہ تم ابھی بہت چھوٹی ہو۔ میں اپنا آپ تم پر مسلط نہیں کرنا چاہتا۔ مجھے کام ہے، میں باہر جا رہا ہوں۔ راہم نے سپاٹ لہجے میں کہا اور کمرے کا دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ کچھ ہی لمحوں بعد اس کی جیب کے سٹارٹ ہونے کی آواز آئی اور وہ گھر سے باہر چلا گیا۔ رجا وہیں بیڈ پر ساکت بیٹھی رہ گئی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ چلا کر اسے روکے یا کوئی چیز اٹھا کر دیوار پر دے مارے۔ اسے راہم کا یہ محافظ بننا اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ اسے اس وقت راہم کی فکر نہیں بلکہ اس کی قربت چاہیے تھی۔ اس کا وہ لمس چاہیے تھا جو اسے ادھورا چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ وہ سخت الجھن کا شکار ہو گئی۔ اسے غصہ بھی آ رہا تھا اور رونا بھی۔
کیسا انسان ہے یہ، خود ہی قریب آتا ہے اور خود ہی ایسے دور بھاگ جاتا ہے جیسے میں کوئی دشمن ہوں۔ وہ اپنے تکیوں کو مٹھیاں بھینچ کر مسلنے لگی۔ اس کے اندر ایک عجیب سی بے چینی اور تڑپ پیدا ہو گئی تھی۔ اس کا دل بار بار اسے پکار رہا تھا کہ وہ واپس آئے اور اپنی ان ادھوری باتوں کو پورا کرے۔ وہ کمرے میں بے چین ہو کر ٹہلنے لگی۔ اسے رہ رہ کر راحم کی وہ تیکھی نظریں یاد آ رہی تھیں جنہوں نے اسے چند منٹ پہلے اپنا اسیر بنا لیا تھا۔ آپ جتنا بھی دور بھاگ لیں فوجی جی، اس رجا کو قابو کرنا آسان ہے، مگر اس کے دل سے دور رہنا آپ کے بس کی بات نہیں۔ اس نے آئینے میں اپنی نم آنکھوں کو دیکھتے ہوئے خود سے عہد کیا، مگر اس رات کی تنہائی اور راحم کی دوری اسے بری طرح تڑپا رہی تھی۔ وہ اب اس کی بیوی تھی اور اس کا دل اپنے شوہر کے اس والہانہ لمس کا مطالبہ کر رہا تھا جو اس کا حق تھا۔ آدھی رات کا وقت تھا جب راحم کی جیپ کی آواز پورے پورچ میں گونجی۔ وہ قدموں کی بھاری چاپ کے ساتھ کمرے میں داخل ہوا تو پورا کمرہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا، سوائے ایک چھوٹی سی نائٹ بلب کی روشنی کے جس کی مدھم روشنی بیڈ پر پڑ رہی تھی۔ رجا سوئی نہیں تھی بلکہ وہ تکیے سے سر ٹکائے کھڑکی سے باہر چاند کو گھور رہی تھی۔ اس کی آنکھیں سرخی مائل تھیں جو صاف بتا رہی تھی کہ وہ کتنی دیر سے روتی رہی ہے۔ راحم نے بوٹ اتارے اور اسے جاگتا پا کر ایک ٹھنڈی آہ بھری۔ اس کا غصہ اب ٹھنڈا پڑ چکا تھا، مگر پچھتاوے کی ایک لہر اس کے چہرے پر عیاں تھی۔ تم ابھی تک جاگ رہی ہو؟ راحم نے نہایت دھیمی اور گہری آواز میں پوچھا۔ رجا نے تیکھی نظروں سے اسے دیکھا اور جھٹکے سے بیڈ سے نیچے اتری۔ وہ سیدھی اس کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ اس کے سینے میں جیسے جذبات کا طوفان تھا جو اب پھٹنے والا تھا۔ ہاں، جاگ رہی ہوں، کیونکہ آپ نے مجھے جس اذیت میں چھوڑا تھا وہاں نیند کا کیا کام؟ آپ کو کیا لگتا ہے راحم شاہ، آپ جب چاہیں گے قریب آئیں گے اور جب چاہیں گے یہ کہہ کر دور چلے جائیں گے کہ میں چھوٹی ہوں؟ اگر میں اتنی ہی چھوٹی ہوں تو نکاح کیوں کیا تھا مجھ سے؟ رجا کی آواز میں غصہ اور کرب برابر کا تھا۔ راحم نے اس کا غصہ دیکھ کر اپنی نظریں جھکا لیں۔ وہ جو محاذ پر پہاڑ کی طرح ڈٹا رہتا تھا، آج اپنی بیوی کے ان سوالوں کے سامنے بے بس تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر رجا کے لرزتے شانوں پر ہاتھ رکھا۔ رجا، تم سمجھ نہیں رہی ہو، میں ایک فوجی ہوں، میری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ تم مجھ سے اس قدر وابستہ ہو جاؤ کہ کل کو اگر مجھے کچھ ہو جائے تو تم تڑپتی رہ جاؤ۔ میں تمہیں اپنی تپش سے بچانا چاہتا ہوں۔ راحم کے اس اعتراف نے رجا کے تن بدن میں آگ لگا دی۔ محبت میں بچاؤ نہیں ہوتا راحم، اور میں آپ کی بیوی ہوں، کوئی سرحد کی دشمن نہیں جسے آپ دور رکھ کر بچانا چاہتے ہیں۔ مجھے آپ کی فکر نہیں، مجھے آپ کا ساتھ چاہیے، آپ کی وہ قربت چاہیے جس سے آپ ڈر کر بھاگ رہے ہیں۔ رجا نے تڑپ کر اس کی وردی کا کالر پکڑ لیا اور اسے اپنی طرف کھینچا۔ اس کی آنکھوں میں اب صرف التجا نہیں بلکہ ایک بیوی کا مان اور حق تھا۔ راحم نے دیکھا کہ رجا کی ہمت اور اس کی محبت اس کے خوف سے کہیں زیادہ تگڑی ہے۔ اس نے ایک گہرا سانس لیا اور اپنی مضبوط باہیں اس کے گرد پھیلا دیں۔ اسے اپنے حصار میں لیتے ہوئے وہ اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھتے ہوئے بولا، ٹھیک ہے مسز راحم شاہ، اگر تم نے جنگ کا فیصلہ کر ہی لیا ہے تو پھر پیچھے مت ہٹنا، کیونکہ اب کیپٹن راحم شاہ ہار ماننے والا نہیں ہے۔ افطار کے بعد گھر میں ایک عجیب سا سکون تھا، لیکن یہ سکون زیادہ دیر برقرار نہ رہ سکا۔ راحم جو افطاری کے وقت بھی کافی خاموش اور کچھ بوجھل سا تھا، اچانک اپنا سینہ سہلاتے ہوئے اٹھا اور تیزی سے واش روم کی طرف بھاگا۔ رجا جو کچن میں برتن سمیٹ رہی تھی آواز سن کر دوڑی آئی۔ واش روم سے راحم کے زور زور سے کہہ کرنے کی آوازیں آ رہی تھیں، جیسے اس کا پورا وجود الٹ کر باہر آ جائے گا۔ رجا کا دل دھک سے رہ گیا۔ وہ بھاگ کر دروازے کے پاس پہنچی اور پریشانی سے دستک دینے لگی۔ راحم کیا ہوا؟ آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ اندر سے صرف تکلیف دہ آوازیں آ رہی تھیں۔ راحم جیسا تگڑا فوجی اس وقت ڈھیر ہوتا نظر آ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد جب راحم باہر نکلا تو اس کا چہرہ جو ہمیشہ تپتے سورج کی طرح چمکتا تھا اب بالکل زرد پڑ چکا تھا اور پیشانی پر پسینے کے قطرے چمک رہے تھے۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں سے چلتا ہوا بیڈ کے قریب پہنچا اور نڈھال ہو کر گر پڑا۔ رجا نے جلدی سے آگے بڑھ کر اسے سہارا دیا اور تکیہ اونچا کیا۔ اس کی آنکھوں میں شدید فکر مندی تھی۔ ہائے اللہ راحم، آپ کو کیا ہو گیا؟ ابھی تو آپ ٹھیک تھے۔ رجا نے کانپتے ہاتھوں سے اس کا ماتھا چھوا جو ٹھنڈا پڑ چکا تھا۔ راحم نے بمشکل اپنی آنکھیں کھولی اور اسے ایک بے بس نظر سے دیکھا۔ اس کا وہ خون خوار جلال جیسے کہیں کھو گیا تھا۔ رجا کو اس کی یہ حالت دیکھ کر جہاں دکھ ہو رہا تھا وہیں اس کے شرارتی ذہن میں وہ بات آئی جو راحم نے اسے الٹیوں کے وقت کہی تھی۔
اس نے گلے سے پانی پلانے کی کوشش کی اور دبی زبان میں بڑبڑائی، دیکھ لیں فوجی جی، ابھی کل رات کی بات ہے جب آپ مجھے کہہ رہے تھے کہ وہ زبان سنبھال کر بات کرو، کوئی معجزہ نہیں ہوا۔ اب بتائیں آپ کو یہ الٹیاں کیوں ہو رہی ہیں؟ آپ کو تو میں نے چھوا تک نہیں، آپ کے پاس تو میں آئی بھی نہیں، اب یہاں کون سا معجزہ ہو گیا؟ اس نے معصومیت سے راحم کی آنکھوں میں جھانکا، حالانکہ اسے پتہ تھا کہ یہ شاید فوڈ پوائزننگ ہے، مگر اسے چھیڑنے کا یہ موقع وہ کیسے ہاتھ سے جانے دیتی؟ راحم نے غصے سے اسے گھورنا چاہا مگر نکاہت اتنی تھی کہ اس کی نظروں میں وہ کاٹ ہی نہیں رہی۔ بند بند کرو اپنی یہ بکواس، اس نے اکھڑ کر کہنا چاہا مگر آواز ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ رجا نے ایک ٹھنڈی آہ بھری اور اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگیں۔ میں تو بس فکر کر رہی ہوں راحم، کہیں ایسا تو نہیں کہ میرے اس تگڑے فوجی کو میری نظر لگ گئی ہو، یا شاید بارڈر پر رہنے کی عادت ہو گئی ہے، گھر کا پیار اور سکون آپ کے معدے کو ہضم نہیں ہو رہا، اس نے شرارت سے کہا اور پھر سنجیدہ ہو کر اس کا سر اپنی گود میں رکھ لیا۔ راحم نے تڑپ کر ایک بار پھر واش روم کا رخ کیا اور رجا اس کے پیچھے بھاگتے ہوئے سوچ رہی تھی کہ یہ ہٹلر جب بیمار ہوتا ہے تو کتنا معصوم لگنے لگتا ہے۔ رات کی سیاہی گہری ہو چکی تھی اور پورے گھر میں خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ راحم جو طبیعت کی خرابی کے باعث جلد سو گیا تھا، اس کی گہری نیند میں جاتے ہی رجا دبے قدموں سے باہر نکل آئی۔ اسے تو جیسے پیٹ میں بات چھپانے کی عادت ہی نہیں تھی۔ وہ سیدھی صحن میں گئی جہاں اس کی تمام کزنز افطاری کے بعد کی گپ شپ کے لیے جمع تھیں۔ اوئے سنو، تم سب کو ایک دھماکے دار خبر سنانی ہے، رجا نے صوفے پر چوکڑی مار کر بیٹھتے ہوئے پراسرار انداز میں کہا۔ سب کزنز اس کے گرد اکٹھی ہو گئیں۔ تمہیں پتہ ہے، افطاری کے بعد راحم سائی کو الٹیاں ہو رہی تھیں۔ اس نے ہنس کر تالی بجائی۔ لگتا ہے ممی پاپا بننے والے ہیں ہم، وہ تو الٹیوں سے بے حال ہو رہے تھے اور میں نے تو سوچا لو جی اب تو گڈ نیوز پکی ہے۔ رجا اپنی ہی بے وقوفی اور مذاق پر زور زور سے ہنس رہی تھی، جبکہ کزنز اسے حیرت اور صدمے سے دیکھ رہی تھیں۔ ارے تم سب ایسے کیوں دیکھ رہی ہو؟ میں سچ کہہ رہی ہوں، چاہے اس کھڑوس نے مجھے ہاتھ نہ لگایا ہو مگر الٹیاں تو اس سے ہی لگی ہوئی تھیں۔ رجا کی بات ابھی ادھوری تھی کہ اچانک سب کزنز کے چہروں پر ہوائیاں اڑنے لگیں۔ کسی کے چہرے پر رنگ آ رہا تھا تو کسی کا خوف سے برا حال تھا۔ رجا نے حیرت سے پوچھا، کیا ہوا؟ تم سب کو سانپ سونگھ گیا ہے کیا؟ مگر جب اس نے اس کی نظروں کا تعاقب کرتے ہوئے پیچھے مڑ کر دیکھا تو اس کے اپنے خون کی گردش منجمد ہو گئی۔ سامنے کیپٹن راحم شاہ اپنی پوری ہیبت کے ساتھ کھڑا تھا۔ اس کی آنکھیں خون خوار تھیں اور ماتھے پر ابری ہوئی رگیں بتا رہی تھیں کہ بارود کسی بھی وقت پھٹنے والا ہے۔ راحم، آپ تو سو رہے تھے، رجا کی آواز بمشکل نکلی۔ راحم نے ایک لفظ کہے بغیر بازو سینے پر باندھے ان سب کزنز کو ایک ایسی نظر سے دیکھا کہ وہ سب دم دبا کر وہاں سے بھاگ کھڑی ہوئی۔ اگلے ہی سیکنڈ راحم نے ایک جھٹکے سے رجا کی کلائی دبوچی اور اسے گھسیٹتا ہوا کمرے کی طرف لے گیا۔ راحم چھوڑیں، سب دیکھ رہے ہیں، میرا ہاتھ درد کر رہا ہے۔ رجا تڑپ رہی تھی مگر راحم پر جیسے جنون سوار تھا۔ اس نے کمرے میں داخل ہوتے ہی رجا کو بیڈ پر پٹخا اور پیٹھ پیچھے سے دروازے کو لاک کر دیا۔ میری الٹیاں تو نارمل تھی رجا، فوڈ پوائزننگ تھی وہ، راحم نے نہایت دھیمی مگر دہکتی ہوئی آواز میں کہا اور اس کے اوپر ایک شکاری کی طرح جھک گیا۔ مگر اب تمہاری جو الٹیاں شروع ہوں گی وہ 9 ماہ بعد مجھے باپ بنائیں گی۔ تمہیں گڈ نیوز چاہیے تھی نا، سب کے سامنے میرا تماشا بنا رہی تھی، اب تماشا میں تمہیں دکھاؤں گا۔ رجا کی سانس حلق میں اٹک گئی۔ راحم کی قربت اور اس کا وحشیانہ غصہ اسے خوفزدہ کر رہا تھا۔ میں مذاق کر رہی تھی راحم، پلیز مجھے ابھی ماں نہیں بننا، میں بہت چھوٹی ہوں، مجھ سے یہ سب برداشت نہیں ہوگا۔ وہ روئی جا رہی تھی، اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ کر تکیے میں جذب ہو رہے تھے، مگر راحم آج کسی رعایت کے موڈ میں نہیں تھا۔ اس نے رجا کے دونوں ہاتھ سختی سے بیڈ کے ساتھ اوپر کی طرف جکڑ لیے اور اس کے چہرے کے اتنا قریب ہوا کہ ان کی سانسیں الجھنے لگیں۔ چھوٹی ہو یا بڑی، یہ فیصلہ اب میں کروں گا۔ راحم نے بار بار اس کے لرزتے لبوں پر اپنا حق جتایا۔ اس کی ہر سسکی راحم کے جنون کو مزید ہوا دے رہی تھی۔ اس رات راحم نے ثابت کر دیا کہ ایک فوجی جب محاذ سے لوٹتا ہے تو وہ اپنی ہر ادھوری خواہش اور اپنی توہین کا حساب کس شدت سے لیتا ہے۔ رجا کی سسکیاں کمرے کی خاموشی میں گونج رہی تھیں، اس کے بدن میں اٹھنے والی ہلکی ہلکی سی لہریں اسے بے حال کر رہی تھیں۔ راحم بس کہے تھے، مجھے سچ میں درد ہو رہا ہے۔ اس نے نحیف سی آواز میں التجا کی اور اپنے ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی مگر راحم کی گرفت اب پہلے جیسی سخت نہیں رہی تھی۔ اس کا وحشیانہ غصہ اب ایک انتہائی گہری پگھلتی ہوئی محبت میں ڈل چکا تھا۔ اس نے رجا کے ہاتھوں کو آزاد کر کے اپنی انگلیاں اس کی انگلیوں میں پھنسائیں اور نہایت ہی نرمی سے اس کی گالوں پر بہتے آنسوؤں کو اپنے لبوں سے چنا۔
راحم کا یہ بدلا ہوا انداز، یہ لمس جس میں اب جلال نہیں بلکہ بے پناہ تڑپ تھی، رجا کو اندر تک لرزا رہا تھا۔ وہ اسے اتنی نزاکت اور پیار سے چھو رہا تھا جیسے وہ کوئی کانچ کی گڑیا ہو جو ذرا سی سختی سے ٹوٹ جائے گی۔ اس کے ہاتھ رجا کے بازوں سے ہوتے ہوئے اس کی کمر کے گرد اس طرح جمے کہ رجا کو اپنا سانس رکتا ہوا محسوس ہوا۔ دور ہو جائے نا راحم، مجھے ڈر لگ رہا ہے، آپ بہت بدل گئے ہیں۔ رضا نے گھبرا کر اپنی آنکھیں میچ لیں، مگر راحم نے اپنی گرفت کم کرنے کی بجائے اسے مزید اپنے حصار میں لے لیا۔ وہ اس کے بالکل قریب ہوا، یہاں تک کہ چہرے کی تپش رجا کی گردن کو جلانے لگی۔ راحم نے اپنے لب اس کے کان کے بالکل قریب کیا اور نہایت مدھم مخملی سرگوشی میں بولا، ڈر کس بات کا ہے رجا؟ میں تو تمہیں وہی سب دے رہا ہوں جس کا تم سب کے سامنے شکوہ کر رہی تھی۔ اس کی آواز میں ایک ایسا جادو تھا کہ رجا کا احتجاج دھیرے دھیرے دم توڑنے لگا۔ راحم نے اس کی لرزتی ہوئی پلکوں پر اپنے لب رکھے اور دوبارہ سرگوشی کی۔ تم چھوٹی ہو نا تو پھر ڈرو مت، میں تمہیں توڑنے کے لیے نہیں بلکہ تمہیں مکمل کرنے کے لیے تمہارے قریب آیا ہوں۔ کیا اب بھی تمہیں لگتا ہے کہ تمہارا یہ فوجی سائیں پتھر کا ہے؟ اس کے ایک ایک لفظ میں چھپی محبت اور اس کا وہ بار بار نرمی سے چھونا رجا کو پاگل کر رہا تھا۔ اس کا خوف اب ایک ایسی وارفدگی میں بدل رہا تھا جس پر اس کا اپنا قابو نہیں رہا تھا۔ راحم نے اس کی تھوڑی انگلی سے اٹھائی اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اسے وہ مان دیا جس کی وہ حقدار تھی۔ اس رات راحم نے اپنی بیگم کو یہ احساس دلایا کہ ایک فوجی کا پیار جتنا سخت ہوتا ہے اس کا لمس اتنا ہی گہرا اور جان لیوا بھی ہو سکتا ہے۔ سحری کا وقت قریب تھا، کمرے میں نائٹ بلب کی مدھم سنہری روشنی پھیلی ہوئی تھی جو فضا کو مزید پرکشش بنا رہی تھی۔ رجا ابھی تک گہری نیند کے آغوش میں تھی، اس کا معصوم چہرہ تھکن اور رات کی بے خودی کے باعث گلابی ہو رہا تھا۔ راحم جو کب کا بیدار ہو چکا تھا اس وقت سائڈ ٹیبل پر ٹیک لگائے بیٹھا نہایت والہانہ انداز میں اپنی بیگم کو نہا رہا تھا۔ اس کی مضبوط ہاتھ کی پورے رجا کے ریشمی زلفوں سے کھیل رہی تھیں۔ وہ کبھی بہت نرمی سے اس کی پیشانی کو سہلاتا تو کبھی انگلی کے پچھلے حصے سے اس کے مخملی گال کو چھوتا۔ راحم کا ہر لمس اتنا پرسکون اور پیار بھرا تھا کہ نیند میں بھی رجا کے چہرے پر ایک عجیب سی طمانینت پھیل گئی تھی۔ انہی لمس کی تپش اور راحم کی قربت نے رجا کی نیند میں خلل ڈالا۔ اس نے دھیرے سے اپنی پلکیں کھولی تو سامنے راحم کا پرکشش چہرہ دیکھ کر ایک لمحے کو ساکت رہ گئی۔ اسے رات کے وہ تمام لمحات، راحم کی وہ دیوانگی، وہ بے باک سرگوشیاں اور اس کی چھوٹی ہوئی ایک جگہ یاد آنے لگی۔ شرم و حیا کی ایک تیز لہر اس کے پورے وجود میں دوڑ گئی۔ اس کا چہرہ کسی دہکتے انگارے کی طرح سرخ ہو گیا۔ اس نے ایک پل کی تاخیر کیے بغیر اپنا چہرہ راحم کے چوڑے اور تپتے ہوئے سینے میں چھپا لیا، جیسے وہ جیتے جاگتے حقیقت سے روپوش ہونا چاہتی ہو۔ راحم اس وقت شرٹ لیس تھا، اس کے کسرتی جسم کی تپش رجا کو اپنے چہرے پر محسوس ہو رہی تھی۔ راحم نے ایک دلکش مسکراہٹ کے ساتھ اپنا بازو اس کے گرد حمائل کیا اور اسے مزید اپنے ساتھ بھینچ لیا۔ اب چھپنے سے کیا ہوگا مسز راحم شاہ، جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا، راحم نے نہایت شرارت اور پیار سے کہا۔ اس نے جھک کر اپنا تپتا ہوا لب رجا کے کان کے بالکل قریب کیا اور ایسی بے باک سرگوشی کی کہ رجا کا بدن پتے کی طرح تھر تھرا اٹھا۔ رات تو تم بہت بہادر بن رہی تھی، اب مجھ سے نظریں کیوں چرا رہی ہو؟ کیا ابھی بھی تمہیں لگتا ہے کہ تمہارا شوہر صرف رولز کا پکا ہے؟ رجا نے اس کے سینے پر اپنی مٹھیوں کا ہلکا سا دباؤ بڑھایا۔ اس کا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا جیسے سینے سے باہر آ جائے گا۔ راحم پلیز، سحری کا وقت ہو رہا ہے، چھوڑے مجھے۔ اس نے دبی آواز میں احتجاج کیا، مگر اس کے لہجے میں اب وہ پہلے والی ڈر نہیں تھا بلکہ ایک خوبصورت وارفدگی تھی۔ راحم نے اس کے بالوں میں اپنی گرفت مضبوط کرتے ہوئے اسے تھوڑا سا الگ کیا اور اس کی آنکھوں میں جھانکا جہاں اب صرف حیا اور محبت کا راز تھا۔ سحری تو ہوتی رہے گی رجا، مگر مجھے لگتا ہے میری بیگم کی گڈ نیوز والی فرمائش اب جلد ہی پوری ہونے والی ہے۔ اس نے ایک بار پھر اس کے گال کو اپنے لبوں سے چھوا، جس نے رجا کے ایک بار پھر اسی سحر میں مبتلا کر دیا جہاں سے وہ ابھی نکلنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ابھی راحم کی بے باک سرگوشی رجا کے کانوں میں رس گھول رہی تھی کہ اچانک رجا کے چہرے کے تاثرات یکسر بدل گئے۔ حیا اور شرم کی سرخی لمحوں میں زردی میں بدل گئی اور اس کے ماتھے پر پسینے کے ننھے قطرے نمودار ہونے لگے۔ اس کے پیٹ کے نچلے حصے میں ایک ایسا شدید اور نوکیلا درد اٹھا کہ اس کا پورا وجود لرز کر رہ گیا۔ اس نے ایک دردناک سسکی بھری اور بے اختیار راحم کے ننگے بازوں کو اپنی انگلیوں سے اس زور سے دبوچ لیا کہ اس کے ناخن راحم کے گوشت میں پیوست ہونے لگے۔ راحم، بہت درد ہو رہا ہے۔
اس کی آواز حلق میں ہی گھٹ کر رہ گئی۔ اس کا جسم دھنک کی طرح ٹیڑھا ہو رہا تھا اور وہ تکلیف کی شدت سے تڑپ اٹھی۔ راہم جو ابھی چند لمحے پہلے رومانوی موڈ میں تھا، رجا کی یہ حالت دیکھ کر ایک دم بوکھلا گیا۔ اس نے جھٹکے سے اسے سیدھا کیا اور اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھر لیا۔ رجا، کیا ہوا؟ کہاں درد ہے؟ میری طرف دیکھو۔ راہم کی آواز میں اب وہ پرانا فوجی جلال نہیں، بلکہ ایک جیتے جاگتے انسان کی ممتا اور خوف تھا جو اپنی زندگی کو تکلیف میں دیکھ کر ہکا بکا رہ گیا تھا۔ رجا نے اس کے سینے میں سر مارتے ہوئے اس کی شرٹ جو سائڈ پر پڑی تھی کو مٹھیوں میں جکڑ لیا۔ اس کی سانسیں اکھڑ رہی تھیں۔ میرا پیٹ ایسا لگ رہا ہے جیسے کوئی چھری چلا رہا ہو۔ راہم، بچائیں مجھے، وہ لرزتے ہوئے بولی اور دوبارہ اس کے وجود سے چمٹ گئی، جیسے وہی اس کی واحد پناہ گاہ ہو۔ راہم نے اسے پوری قوت سے اپنے ساتھ بھینچ لیا۔ اس کا دل رجا کی تکلیف دیکھ کر پاش پاش ہو رہا تھا۔ اسے رہ رہ کر رات کی وہ دیوانگی یاد آ رہی تھی اور اسے لگا کہ شاید اس کی اپنی سختی اور جنون نے اس نازک سی جان کو نقصان پہنچا دیا ہے۔ کچھ نہیں ہوگا رجا، میں ہوں نا، میں ابھی ڈاکٹر کو فون کرتا ہوں، راہم نے لرزتی آواز میں کہا اور فوراً بیڈ سے نیچے اترا۔ اس نے جلدی سے اپنی ٹی شرٹ پہنی اور رجا کو کمبل میں لپیٹتے ہوئے اسے تسلی دینے لگا، مگر رجا کی گرفت اس کے ہاتھ پر اتنی مضبوط تھی کہ وہ اسے چھوڑنے کو تیار نہیں تھی۔ اسے تکلیف کے ساتھ ساتھ ایک عجیب سا خوف بھی محسوس ہو رہا تھا۔ راہم نے اس کے ماتھے کو چوما اور اس کی گود میں اٹھا کر کمرے سے باہر نکلنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں اس وقت وہ کرب تھا جو شاید اس نے محاذ پر بھی کبھی محسوس نہیں کیا تھا۔